بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک خواتین کو BISP وظائف کی شفاف اور باعزت طریقے سے ادائیگی کے لیے ادائیگی مراکز کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے BISP عملے کو مرحلہ وار طریقے سے ایک مثالی ادائیگی مرکز کے قیام کا طریقہ کار سمجھایا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنی سمائی قسط اپریل تا جون کا اجرا کرنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو عملہ ہے وہ تمام انتظامات ایسے طریقے سے کرے کہ ہم اپنے بینیفیشریز کو احسن طریقے سے رقم کی تقسیم کا مرحلہ مکمل کر سکیں۔ BISP وظائف کے اجرا سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ملک کے ہر ضلع میں ریجنل سٹاف ادائیگی مرکز کے لیے مناسب عمارت کا انتخاب کرے گا۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں لوگ پیدل یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بآسانی پہنچ سکیں۔ ادائیگی مرکز اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ بیک وقت سینکڑوں خواتین اس میں بیٹھ سکیں اور خواتین کو قطاروں میں کھڑا کرنے، انتظار گاہ بنانے اور بینک ریٹیلرز کی ادائیگی کے سیکشن الگ الگ بن سکیں۔ مرکز کے لیے جگہ کے انتخاب کے بعد فوری طور پر ضلعی انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کیا جائے تاکہ ادائیگی کے دن علاقے کی آمد و رفت بھی متاثر نہ ہو اور مرکز پر موجود خواتین اور عملے کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ خواتین اور ان کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی، پنکھوں، شامیانوں کا انتظام کیا جائے، جبکہ ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں اور دریوں کا بندوبست کیا جائے۔ ادائیگی مراکز پر BISP عملہ بشمول کمپلائنس مانیٹر، کمیونٹی رجسٹریشن موبلائزرز اور فیلڈ سٹاف بشمول اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ کمپلینٹ اور فیلڈ سپروائزر صبح 7 بجے پہنچے گا، جبکہ بینک کا عملہ 9 بجے کیمپ سائٹ کے اوپر پہنچے گا۔ صبح پہنچتے ہی تمام عملہ آنے والے تمام بینیفیشریز کی اسکریننگ کا مرحلہ انجام دے گا۔ اسکریننگ کے مرحلے میں یہ چیک کیا جائے گا کہ آیا آنے والی خواتین اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی رقم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ ایسی تمام خواتین جن کا نام رقوم کی ادائیگی میں موجود ہے ان کو ادائیگی مرکز کے اندر بھیجا جائے گا۔ باقی آنے والی تمام خواتین کو ادائیگی مرکز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صبح 7 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک ادائیگی مرکز پر تعینات تمام عملہ بشمول اسسٹنٹ ڈائریکٹر آنے والی خواتین کی اسکریننگ کریں گے۔ اس کے بعد بینک کا عملہ جب رقوم کی تقسیم کا آغاز کرے گا تو ادائیگی مرکز پر تعینات BISP کا عملہ اپنی اپنی دی ہوئی ذمہ داری کو سر انجام دے گا۔ قطار بنانا، BISP عملہ آئی ہوئی خواتین کی قطاریں بنائیں گے۔ اسکریننگ، کمپلائنس مانیٹر خواتین کا بیلنس چیک کر کے اہل خواتین کو بیلنس رسید دے کر جس پر ٹوکن نمبر بھی درج ہو انتظار گاہ کی طرف بھیجیں گے، اور نائل خواتین کو مرکز سے باہر جانے کا کہیں گے تاکہ رش کو فوری طور پر کم کیا جا سکے۔ انتظار گاہ میں BISP عملہ خواتین کو ٹوکن نمبر کی ترتیب سے بٹھائیں گے۔ رقوم کی ادائیگی، بینک کا عملہ ٹوکن نمبر کی ترتیب سے خواتین کو رقوم دیں گے اور رسید بھی جاری کریں گے۔ ادائیگی کی مانیٹرنگ، BISP کا عملہ بینک ریٹیلر کے قریب موجود رہے گا اور ادائیگی کو مانیٹر کرے گا۔ خواتین کا انٹرویو، کمیونٹی رجسٹریشن موبلائزرز ادائیگی مرکز سے پیسے وصول کر کے باہر جانے والی خواتین کو دی گئی دونوں رسیدیں یعنی کمپلائنس مانیٹر اور بینک کے عملے کی طرف سے جاری کردہ رسیدیں چیک کریں گی اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ خواتین نے پوری رقم وصول کی ہے۔ رقوم کی ترسیل کا سلسلہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا اور جب تک آخری بینیفیشری کیمپ سائٹ پر موجود رہے گی تمام تعینات عملہ کیمپ سائٹ پہ موجود رہے گا۔ شام 6 بجے کیمپ سائٹ بند کر دیا جائے گا۔ ضلع کی سطح پر تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر تمام کیمپ سائٹس کا انچارج ہوگا اور اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ تمام کیمپ سائٹس کے اوپر انتظامات تسلی بخش ہیں۔ سیکیورٹی، پانی کا انتظام اور سائے کا انتظام اس کی ذمہ داری ضلع کی سطح پر تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کی ہوگی۔ زونل ڈائریکٹر اور زونل DG اس بات کو انشور کریں گے کہ تمام انتظامات تسلی بخش ہیں اور وہ مسلسل اپنی فیلڈ ٹیم سے جس میں ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز ہیں ان سے رابطے میں رہیں گے۔ کسی قسم کے ناگزیر حالات میں فوری طور پر ہیڈ کوارٹر میں قائم کنٹرول سینٹر سے رابطہ کر کے آگاہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی جو اپریل سے جون کی ٹرانچ ہے اس کو کیمپ سائٹس کے ذریعے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنی تمام جو BISP بینیفیشریز ہے ان کو رقم کی ادائیگی مکمل اور شفاف طریقے سے فراہم کر سکیں۔
اور کیمپ سائٹ کے ذریعے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جس میں ہم پراپرلی پیمنٹس کو مانیٹر کر سکیں، اس کو ہم انشور کریں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ہر کیمپ سائٹس کے اوپر کم از کم 3 بندوں کو تعینات کیا ہے، اور آپ سب کو اندازہ ہے کہ کس بندے نے کون سا فنکشن پرفارم کرنا ہے. اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. جس بندے کو جس ڈیوٹی پر اسائن کیا گیا ہے، چاہے وہ کمپلائنس مانیٹر ہے، چاہے وہ CRM ہے، چاہے وہ بسپ کا عملہ ہے جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ کمپلینٹ اور فیلڈ سپروائزرز ہے، جو آپ کو ذمہ داری کیمپ سائٹ پہ نبھانے کے لیے دی گئی ہے، آپ نے وہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینی ہے. آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ کسی قسم کی کیمپ سائٹ کے اوپر سٹیمپیڈ نہ ہو، کسی قسم کی سفارش، کسی قسم کی کٹوتی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. میری گزارش ہے جو ڈسٹرکٹس کو مینج کرتے ہیں، ہمارے جو ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز ہیں اور جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، کہ وہ انشور کریں کہ تمام کیمپ سائٹس فیسلٹیز سے مکمل طور پر اکوپڈ ہیں، جس میں پانی کی فراہمی، شیڈ یعنی سائے کی فراہمی، اور پراپر بیٹھنے کی جگہ اور پراپر کیو مینجمنٹ شامل ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ سے ہمیں کٹوتی کی شکایت آئی، کسی جگہ سے یہ شکایت آئی کہ جو انتظامات ہیں وہ ناقص تھے، جس کی وجہ سے سٹیمپیڈ ہوئی ہے، یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو آسانی سے رقم کی فراہمی نہیں کی جا سکی، یا دی گئی ڈیوٹیز کے اوپر لوگوں نے پرفارم نہیں کیا، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. اور اس ایکشن میں ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی بھی شامل ہے، اور اس ایکشن میں شاید آپ کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت اپنی ٹیم سے مخاطب ہوں. میں جب اپنی ٹیم کہتا ہوں تو اس سے میرا مطلب ہے کہ وہ تمام بسپ کا سٹاف جو فیلڈ میں ہیڈ کوارٹر میں جہاں جہاں تعینات ہے، میں ان سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ان سے ایک گزارش کر رہا ہوں اور ان کی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ جب میں ٹیم کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہمارے فیلڈ کے آفیسز پہ کھڑے گارڈ سے لے کے کمپلائنس مانیٹرز، اسسٹنٹ کمپلینٹس، اس تمام ہمارا جو سٹاف ہے جس میں DGs بھی شامل ہیں زونز اور ریجن کے، میری ان سب سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس رکھیں کہ اب ٹرانش ڈسٹریبیوشن آنے والی ہے. ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بسپ کے مستحقین کو، بینیفیشریز کو تمام فیسلٹیز پہنچائیں. گاہے بگاہے شکایتیں بھی آتی رہتی ہیں جس پہ ہم ایکشن لیتے رہے ہیں، لیکن اب ہم نے کافی اس کے اوپر سوچ بچار کے بعد کیمپ سائٹ ماڈل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہے، تاکہ ہمارے مستحقین کو، بینیفیشریز کو کوئی شکایت نہ آئے. کسی قسم کی کٹوتی کی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. ذمہ دار صرف وہاں فیلڈ پہ کھڑا سٹاف نہیں ہوگا، بلکہ کنسرن ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر بھی ہوں گے. میری آپ کو میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس رکھیے. چاہے پوس ایجنٹ کی شکایت بھی آ رہی ہے جو کہ بینک کا نمائندہ ہے، آپ لوگوں نے بینک کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا ہے. اس میں کوئی بہانہ، کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی. میں پھر ایمفسائز کر رہا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات پہ کہ جہاں جہاں کیمپ سائٹ لگائی گئی ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہاں لوگوں کو کسی قسم کی شکایت نہیں آنی چاہیے، ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. جو خواتین وہاں تشریف لاتی ہیں ان کو مہمان سمجھنا چاہیے. ہم تمام بسپ کی ٹیم جو ہیں سروس پرووائڈرز ہیں، ہمارا مقصد ان کو سہولت پہنچانا ہے، اور اسی جذبے اور اسی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ کام کریں اور ان کو وہ سروسز پرووائڈ کریں جو ان کا حق ہے. یہاں میں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ جب آپ وہاں کیمپ سائٹس بنا رہے ہوں گے تو آپ ضلع انتظامیہ اور پولیس سے رابطے میں رہیں گے، ان سے پہلے رابطہ رکھیں گے، میٹنگز کریں گے. اس میں DGs جو ہیں وہ بھی
اس کوآرڈینیشن کو یقینی بنائیں گے تاکہ کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی نہ پیدا ہو، جگہیں ایسی ہوں جو لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوں، وہاں وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہوں اور انہیں سہولیات بھی میسر ہوں۔ اگر وہ علاقہ ہے جہاں دھوپ تیز ہے تو وہاں شیڈ کا انتظام ہو، ٹینٹ کا انتظام ہو۔ ایسا علاقہ ہے جہاں بارشیں، آج کل بارشیں پھر سے کئی پاکستان کے علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو وہاں اس کا بھی انتظام کیا جائے کہ ٹینٹیج ایسی رکھی جائے کہ وہ واٹر پروف ہو، لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو، اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ان سے ہم عزت سے پیش آئیں۔ ہم ان کی خدمت کے لیے یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں احساس رکھیں اور ان لوگوں کا احساس رکھیں جن کی خدمت ہمارا مقصد ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سب کے تعاون کا شکریہ۔